ادھر اس بندے کی گل سنو جس تو وڈا دشمن رسول بھی کوئی نہیں سی، وہ باپ اسلام دا وڈا دشمن سی۔ اج اسی انہوں ابو جہل آنے عمر نا سی، عمر ابن ہشام سردار سے اپنے قبیلے دا بنو مخزوم دا، اور بنو مخزوم مکے دا ٹبر ہے جڑا مکے دا سردار سی چودھری خالد ابن ولید بھی انہاں چوں ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انہاں دی تھی سی۔ اس تو عبداللہ، ابو طالب، زبیر، یہ تین پتر فاطمہ دے سی۔ ابو جہل اور انہاں دے مامے لگدے سی۔ دشمن رہا رسول اللہ دا، اسے دشمنی کی مرے۔ یہ پتر اکرمہ یہ بھی اپنے باپ بھی طرح انتہائی دشمن سی، کوئی کسر نہیں چھڈی انہیں بھی دشمنی، جنگاں چاہتا رہا۔ تمہیں پتہ جنگے بہت جنگاں حصہ لے کر مال انہیں اپنا لٹایا، اسلام نو برباد کر، اس دین دا دشمن سی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دے بارے اعلان فرماتا فتح مکہ تے کہ اللہ دا شہر قبضے چ آ گیا، تو میں خون خرابیاں نہیں آیا، نہ وڈنا نہ ٹکنا، مگر چار بندے ایسے ہیں کہ کعبے شریف کے خلاف نہ بھی لٹکے قتل کر۔ انہاں دے جرم ایسے تھی، حضور نے آخیا نہیں انہاں نہیں چھڑنا، پاویں وہ متعلق بے استار الکعبہ، کعبے دے پردیاں نہ بھی ہوئے نہ لٹکے نہیں چھڑ۔ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مکشد بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، چار بندے ان کے قتل کر۔ اے میرے سامنے ایسے اس الغابہ اور ادی 5ویں جلد تے میں وہ دے صفحہ 5 تو پڑھ رہا، جلد کیڑی جلد شاید چوتھی 5واں اے اکرمہ بن ابی جہل۔ کفر دے زمانے ابو جہل ابو الحکم اخوندا سی، یہ اسی انہوں ابو جہل آنے ابو الحکم کہ فیصلہ کرن دے نال دا کوئی نہیں، بہت سالس منصف آدمی، مکہ سردار مندا سی، او دا پتر اکرمہ دشمن رسول سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے قتل کرو، مگر دوڑ گیا، اکرمہ شہر چھڑ گیا، یمن چلا گیا۔ چاچے دی لڑکی ام حکیم بنت ہشام، بنت حارث ابن ہشام بیوی سی، مسلمان ہوئی، انہوں پتہ سی کہ اللہ دا رسول ذاتی انتقام لین لیا، حضور دی رنجش دین پاروں، ورنہ اگر کوئی دین من لے حضور دا کلا بیر۔ انہیں آکھیا ام حکیم نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام حکم میں سن لیا، تسی آکھیا جتھے لبے مار دیو، وہ گیا نٹ، اگر اسلام لے آوے تو میں تہاڈے کو لے آواں، انہوں امان ہے، جان بخشی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسی نے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیتا، یمن گئی، اتنے جا کے کرمہ آکھیا کہ کیوں نٹھا پھر سارا عرب حضور دے قدمہ تھلے آ گیا، حکومت آپ بھی ہوگی، کیوں پردیس سے تکے کھانے؟ کہنے لگا انہیں چھڑنا نہیں، میں اعلان کرتا میرے بارے تو سکتا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے میرا وعدہ کر لیا کہ اگر آ جاؤ گا معافی دے گا۔ چنانچہ لے اکرمہ اسلام لیا، وحسن اسلام ہو کان من صالح المسلمین۔ اے گل ہے بے نا اخیر دا پتہ بھی میں عالم ہے تو کل مرتد ہو جاواں، توبہ توبہ، اللہ بچا کے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبن دی جگہ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا کہ دوزخی ہو جانا، دن پیڑے آ جانے پٹھے کمی پہ گیا، اور ایک دوزخ تو گٹھ رہ گیا ہونا کہ جنتی ہو جانا۔ انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار جڑا اخیر پہ ہے، اخیر کے حال کی بنے ایڈا دشمن رسول، مگر اسلام دیا فرماؤں ہے امام ابن اثیر کہ اسلام پھر بڑا سونا اسلام ہوا، ٹیڈوں ہو گیا اور صالح مسلمانہ جو ہے نیک۔ ایتے پھر امام نے جسے آکھیا نا کہ حضور نے کیا تھا کوئی یہ سامنے ابو جہل نو برا نہ کہے، بے شک وہ میرا دشمن سی۔ اکرمہ اسلام دا آ چکا، اور جدو یہ سامنے دا باپ دا ذکر ہوا، آخرے دا باپ ہے، اسلام اپنی جگہ تے دکھ ہوگا، ایک کم نہیں کرنا ہونا کوئی یہ سامنے کہے۔ اتنے پھر امام ابن اثیر کیسے کلمے کہے، درود اتنے پڑھن کا موقع ہوتا، درود ایویں جڑا نا پڑھایا نہیں پڑھیا جاتا، ٹھڈوں نکلتا ہے کہ قربان دئیے اس رسول پہ جلدے ایڈے ایڈے دشمن، کوئی کسر نہ چھڑی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود لے کے آندے فما احسن ھذا الخلق واعظمہ واشرف، یہو جہا اچا اخلاق تے ایڈی سونی حضور دی عادت کوئی کہنے والی گل ہے؟ سب دشمنیاں بھول گئیاں تے فرمایا نا اکرمہ دے سامنے کوئی برا نہ۔ تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ کسر کڈی ہون پھر آکھیا ہن جڑے 4 دن رہ گئے اکرمہ ہن گواؤنے نہیں، عمر برباد کر چکا تو 21 سال حضور نے دشمنی کی، 13 مکے دے 8 سال مکے فتح ہون تک، ہن چارہ کر بے یہ کمی پوری ہوئے۔ لا دو مارن فقت علیک الا فقت فی سبیل اللہ مثلا، کہنے لگا اللہ دے رسول علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرچ کی ہے
ہوں اونی تیری مدد ہی خرچ کروں گا، میں خزانے لٹا دینے ہوں اسلام کی خاطر، کیونکہ میں قصور بڑا کیا، میرے کو جرم بڑا ہوا، بجائے ساتھ دین تے میں دین کی دشمنی خرچ کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ جڑے لشکر روانہ کیتے، لوگ مرتد ہو گئے، اسلام تو پھر گئے، وہ اکرما جڑا کافراں دا جھنڈا چکیا ہوندا سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ پھر آکھیا اہل عمان کی طرف جا، لشکر نال بھیجے، اتنے فتح پائی، پھر آکھیا ہوں یمن جا۔ جدوں انہاں مرتداں دی جنگاں تو پھر ویلا ہوا، سارا الشام مجاہدہ، چھواں صفحہ آ گیا، امام فرماؤندے پھر اجازت منگی کہ ہن امیر نوں اجازت دے کہ میں ہن شام نوں چلا جا، مسلمانوں دے لشکر اتنے آ، ہن اتنے جا کے جہاد سے چلوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ مانے تو فرماؤندے پھر جس لشکر نے جرف دے مقام تے مدینہ شریف 2 میل ہے کیمپ لگایا، فوج اتنے اپنے تمبو لائے، اکرمہ رضی اللہ نے جا کے تمبو لایا، خرج ابو بکر یطوف فی معسکر، بھائی بیڑا سنبھال لو، کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا تو رہے ہوئی شاہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لشکر گاج پھرے، جائزہ لیا لشکر دا، فبصر بخباء عظیم حول ثمانیۃ افراس ورباء وعدۃ ظاہرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ ویکھیا ایک بہت بڑا تمبو لگا اور 8 گھوڑے وہ کول بدھے تے بڑے نیزے پے تے بڑا سامان جنگ پیا، پنتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہ گیا کہ لشکر ہور بھی ہے، بڑے خیمے ہیں لوگوں، مگر ایڈا بڑا خیمہ اور 8 گھوڑے، اینا سامان جنگ۔ فاذا بخباء اکرمہ، جا کے ویکھیا بے اکرمہ بن ابو جہل دا خیمہ، وہ جڑا اسلام دا دشمن سی، ہن اسلام دا کڈا بڑا جرنیل بنیا۔ فسلم علی ابو بکر وجزاہ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام آکھیا تے دعا منگی اللہ تعالیٰ تینوں بہترین جزا دے وے، واراد علی المعونہ، تے کیا تے میرے کو اگر کوئی گرانٹ چاہیے، کوئی امداد حکومت کو چاہنا تو میں ہور بھی تیری مدد کراں۔ فقال اللہ حاجت لی فیہا، کہنے لگا نہیں ابو بکر نے مینوں کسے امداد دی لوڑ نہیں، مائی الفا دینار، میرے کو 2000 دینار سونے دے پاؤنڈ اس زمانے دے۔ فدا لہو بخیر، حضرت ابو بکر نے پھر بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے تے تینوں دنیا آخر دی پلائی، یار دل ٹھنڈا کرتا تو اینا سامان جنگ پلے رکھا، 2000 دینار میرے کو، فسار علی شام، شام میں چلے گئے۔ ہوں سن دی گل ہے جدوں پھر یوم الیرموک آیا، بڑی وڈی جنگ، ادھر ایران وال قادسیہ نہ ہوندی، شام وال یرموک نہ ہوندا، مسلمانوں دی حکومت اتنے سمٹی رہی، اے جزیرے چ رہندے، اے دنیا جڑا پھیل گیا نہیں، اے 2 کنڈاں توڑیاں، یرموک فتح کیتا تے قادسیہ، لشکر اگے بد گیا۔ یرموک دا دن سی، اس ویلے اکرمہ رضی اللہ نے آکھیا اے جڑے موت نوں اڑیکدے سی، جنہاں نوں موت سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں بگڑدا موت نہ، ہائے ہائے مر جانا، کیوں ہائے ہائے کر کافر دے، تہاڈا یقین ہے مرن تو بعد قصہ مک جانا، اور جنت دروازے کھل جاندے، اتنے جاندے آدمی اس داخل ہو جاتا ہے۔ قاتلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل موتن فروا منکم اليوم، کافراں دے سامنے کھڑے ہو کے پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ نے آکھیا اور میں اللہ دے رسول نال لڑدا رہا، نبی سی میں وہ نال لڑدا رہا اور کدی میدان چھڑ کے نہیں ہٹا، یہ تواڈے کولوں کافر دور دو تسی ہے گئے بیٹھے جی، میں ادو اینا بہادر سی، رسول اللہ نے جنگاں لڑیاں میدان نہیں چھڈیا، کہ تسی سمجھدے اکرمہ نٹ دو گا، یہ گل کوئی نہیں ہوئی۔ مگر وقت ایسا آیا، ثم نادى من يبايعني على الموت، دیکھا کہ کام بڑا خطرناک ہے، دشمن کی بڑی طاقت، مسلمانوں کا اصل آگے کمزور سی، عرب کے لوگ سی، اس وقت اکرمہ نے پھر کڈا وڈا کام کیتا، موت۔ آپ نے آخیا کون ہے اس لشکر تو جڑے میرے ہاتھ تے موت تے بیعت کرن کہ مر جانا ہے، میدان نہیں چڑھنا، موت۔ حالانکہ اسلام اجازت دینا نا، اگر بالکل ہی چارہ بندے گل بن جائے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہٹ جاؤ، انہیں آخیا نہیں وہ بندے چاہیے جڑے بیعت کرنے اس گل سے کہ مر جانا، قدم پچھوں نہیں ہٹانے۔ اسے 400 بندہ نکلے، جہاں سکا چاچا اور سسر بھی، حارث ابن ہشام ابو جہل دا بھرا بھی نکلیا، ضرار بن ازور نکلے، 400 بندے نے بیعت کی کہ اکرمہ اے تیرے نال ہیں، اتنے ہی بوٹیاں کھلر جانگیاں، میدان پیچھے نہیں جانا، بیعت کی انہوں۔ تبایم الحارث بن ہشام و ضرار بن ازور فی 400 من وجوہ المسلمین و فرسان، ایویں ہرے گرے بھی نہیں سی، مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے بہادر بندے 400 اکرمہ رضی اللہ عنہ بیعت کی، فقاتلوا قدام استاد خالد حتی اثبتوا من جراحۃ وقتلوا الا ضرار بن ازور، 400 ہی ماریا گیا، شہید ہو گیا خیمے دے اگے، تے پیر نہیں انہوں نے پرا کیتے سوائے ضرار ابن ازور دے، ایک بچہ جڑا بعد بھی جنگاں جاندا رہا، انہیں بندیاں نے جان دی۔ ہن اکرمہ نوں دسن پہ رہا موت، مگر موت تے بیعت لے رہا اگے، خطبہ پچھلا بھی ہن بھی ہے کہ موت دے بارے تے ذہن چ کڈو جو کوئی ڈراؤنی شاید، ایک کافرانہ تصور جڑا ممبراں تے اسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جانا، مر جانا ہے، بیوہ ہو جانیاں، مسلمانوں کا ستیہ ناش کرنا، مسلمانوں کو موت شاید کی طرح پہ ہونی چاہیے کہ دین واسطے کام کرو، چاہے تبلیغ لی نکلو، چاہے علم دین پڑھاؤ،
چاہے اسلام دی مدرسے کھولو، چاہے مسجداں خطابت کرو، چاہے تلوار پھڑو، موت جڑی یہ کدی نہیں سمجھنا کہ کوئی کریئر ناپ سمجھدا شایا، یہ لذیذ سمجھو، یہ انتظار کرو، اور جب یہ موقع آئے خوش دلی نہ قبول کرو، یہ کچھ نہ کہو کہ موت ہلاکت اور بربادی ہے، خوشی دی گل۔